اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، وہ سب کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ جسے کوئی مصیبت نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں۔ بدگمانی تمام فوائد کو بند کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی رکھنا عقل و دانش سے دور ہے۔ ظالم مظلوم کی دنیا بگاڑتا ہے اور اپنی عاقبت۔ موت کو یاد رکھنا نفس کے تمام امراض کی دوا ہے۔ غربت پر راضی رہنا بے انتہا ثواب کا موجب ہے۔ جس عمل میں تجھ کو حلاوت نہ آئے سمجھ لے کہ وہ عمل کیا ہی نہیں۔ ابتدا کرنا تیرا کام ہے اور تکمیل کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ مستحق سائل اللہ تعالیٰ کا ہدیہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ خلوت میں خاموشی مردانگی نہیں، جلوت میں چپ رہ۔ تیرے سب سے بڑے دشمن تیرے برے ہم نشین ہیں۔ غیر ضروری باتوں کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ۔ بے ادب خالق و مخلوق دونوں کا معتوب ہوتا ہے۔ تو کوشش کر کہ گفتگو کا آغاز تیری طرف سے نہ ہوا کرے اور تیرا کلام جواب بھی نہ کرے۔ اگر تم نماز پڑھے بغیر بھی تیرا دل مطمئن ہے تو پھر سمجھ لے کہ اللہ نے تجھے آخرت کے سکون کے بدلے دنیا کا عارضی سکون عطا کر دیا ہے۔ تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ تیری غفلت کی نشانی اہل غفلت کے پاس بیٹھنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت فقر و فاقہ سے ملی جوئی ہوتی ہے۔ جس نے مخلوق سے کچھ مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ عاقل پہلے دل سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے۔ تو نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ شکستہ قبروں میں غور کرو، کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقرب وہی ہے جو مخلوق خدا پر شفقت کرتا ہے۔ جس نے دکھاوے کے لیے عمل کیے اس کے عمل ضائع ہو گئے۔